عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے روزہ کے درجات۔ ہمارے ہاں سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے عام طور پر لوگوں کو 3 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے: عوام، خواص اور اخص الخواص۔ عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال و دولت اور عہدہ و منصب کے اعتبار سے کوئی بہت زیادہ بلند مرتبے کے حامل نہیں ہوتے، چنانچہ معاشرہ کے اندر ان کو کوئی خاص حیثیت حاصل نہیں ہوتی، کوئی اسپیشل پروٹوکول ان کو نہیں ملتا، تو ایسے لوگوں کو عوام کہا جاتا ہے۔ یہ عام کی جمع ہے، مطلب ہے عام لوگ۔ ہر زمانے میں اور ہر سوسائٹی کے اندر لوگوں کی اکثریت اسی کیٹیگری پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلا درجہ ہے خواص کا۔ یہ خاص کی جمع ہے، یعنی خاص لوگ۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مال و دولت کے اعتبار سے عام لوگوں سے بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر عہدہ اور منصب کے اعتبار سے کسی بہت اونچے مرتبے پر چلے جاتے ہیں، یا کوئی اور وسائل حیات ان کے پاس کثرت کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس بنا پر ان کو ایک خاص حیثیت اور ایک خاص مرتبہ معاشرے کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے ماڈرن کلچر کے اندر ان کو VIP کہا جاتا ہے، یعنی ویری امپورٹنٹ پرسن۔ اس کے بعد پھر ایک تیسرا درجہ ہے اخص الخواص، یعنی ان خاص میں سے بھی خاص۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مال و دولت اور دنیاوی وسائل کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں، یا پھر کسی بہت ہی بڑے عہدے پر، منصب پر فائز ہو جاتے ہیں، کسی ٹاپ کے عہدے پر۔ ان کو ماڈرن کلچر کے اندر VIP یا VVVIP پرسن کہا جاتا ہے، یعنی بہت ہی زیادہ خاص لوگ۔ جس طرح دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے افراد کی یہ 3 کیٹیگریز ہیں، اسی طرح دینی سٹیٹس کے اعتبار سے بھی افراد کو 3 کیٹیگریز کے اندر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی وہی درجے ہوں گے: عوام، خواص اور اخص الخواص۔ یہاں عام سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو رسمی اور رواجی دین پر اکتفا کیے ہوئے ہوں، بس پیدائشی اور نسلی مسلمان ہوں، اور دین کے ساتھ ان کی کوئی گہری وابستگی موجود نہ ہو۔ وہ فرائض کا کوئی بطور خاص اہتمام نہیں کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کے لیے کوئی خاص کوشش نہیں کرتے ہیں، نماز کبھی دل چاہا پڑھ لی، کبھی دل چاہا چھوڑ دی، اسی طرح جب دل چاہا سچ بول لیا، اور جب کوئی مصلحت دکھائی دی تو جھوٹ بول لیا۔ اسی طرح دیگر دینی معاملات کے اندر ان کے اندر بہت زیادہ حساسیت نہیں پائی جاتی۔ جہاں دین اور دنیا کے مفادات کے اندر ٹکراؤ ہو رہا ہو، وہاں وہ بالعموم دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیاوی مفادات کو لے لیتے ہیں، یعنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اپنی فرسٹ پرائرٹی بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد خواص سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں بہت حساس ہوتے ہیں، جن کی دین کے ساتھ گہری وابستگی ہوتی ہے، جو دین کے شاعر پر حتی الوسع عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، گناہوں سے بچنے کی حتی الوسع کوشش کرتے ہیں۔ جہاں دین اور دنیا کے مفادات کے اندر ٹکراؤ ہو رہا ہو، وہاں دنیا کا نقصان گوارا کر لیتے ہیں، مگر دین کا نقصان گوارا نہیں کرتے، اور ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ دینی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر بنایا جائے۔ اس کے بعد تیسرا درجہ یہاں اخص الخواص کا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا چکے ہوتے ہیں، جن کی شناخت اور پہچان ہی دین کے حوالے سے ہوتی ہیں، اور جو کبیرہ گناہ تو رہ گئے ایک طرف، صغیرہ سے بچنے کی بھی بہت کوشش کرتے ہیں۔ دین ان کی زندگی کے اندر اس طرح لازم و ملزوم ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کی تمام ایکٹیویٹیز کا ایک حوالہ بن چکا ہوتا ہے، ان کی پہچان ہی دینی شاعر کے حوالے سے ہوتی ہے۔ تو یہ اخص الخواص درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ پھر جس طرح لوگوں کی یہ 3 قسمیں ہیں، اسی طرح روزہ کے بھی 3 درجات ہیں اسی مناسبت کے ساتھ۔ عوام کا روزہ،
خواص کا روزہ اور اخص الخواص کا روزہ۔ عوام کے روزے سے مراد یہ ہے کہ انسان سارا دن کھانے پینے اور عمل ازدواج سے رکا رہے۔ یہ عوام کا روزہ ہے جس میں ایک لگے بندے اور مشینی انداز کے اندر ایک روٹین کو فالو کیا جاتا ہے۔ ان کو بالعموم اس سے غرض نہیں ہوتی کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، روزے کی روح کیا ہے، روزے کے مقاصد کیا ہیں جن کو حاصل کرنا ہے، اور روزے کے تقاضے کیا ہیں جن کو پورا کرنا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کی زندگی کے دیگر معاملات کے اندر کوئی خاص فرق دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سارے دن اللہ کا حکم سمجھ کر بھوک اور پیاس کو تو برداشت کرتے ہیں، لیکن دیگر بہت سارے ممنوع کاموں کو بے دریغ کیے چلے جاتے ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، بد نگاہی کرنا، گالی گلوچ کرنا، لڑائی جھگڑا، بددیانتی، خیانت وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام کیے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ کھانا پینا ویسے حلال تھا جسے اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت کے اندر ممنوع قرار دے دیا، مگر باقی یہ سارے گناہ وہ ہیں جو مستقل طور پر حرام ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مستقل طور پر ان کو ممنوع قرار دے رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق حضور علیہ السلام نے فرمایا ربا صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش، کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، یعنی اللہ کی نظر میں اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو بالکل کوئی ثواب نہیں ملتا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ان کو ان کی محنت کے مطابق کچھ نہ کچھ اجر تو مل جاتا ہوگا، مگر روزہ کے نتیجے میں ان کی پرسنالٹی کے اوپر جو مثبت اثرات پڑنے چاہیے تھے اور خدا کی رضا اور خوشنودی کا جو درجہ انہیں حاصل ہونا چاہیے تھا، ظاہر ہے پھر وہ ان کو حاصل نہیں ہو پاتا۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں۔ آپ اپنے بیٹے کو کسی کام سے بازار بھیجتے ہیں کہ فلاں کام کر کے آنا ہے، اور ساتھ اسے سختی سے منع کر دیتے ہیں کہ فلاں 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 یہ 3 کام نہیں کرنے۔ اب آپ کا بیٹا واپس آتا ہے تو آپ کے علم میں آتا ہے کہ جو کام آپ نے اسے کہا تھا وہ اس نے کر دیا ہے، لیکن جن 3 کاموں سے روکا تھا وہ 3 کام بھی اس نے کر دیے ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک طرف اس کے اس حکم کو بجا لانے کی، جو اس نے جو کام کر دیا اس کی تو خوشی آپ کو ہوگی، لیکن ساتھ ساتھ جب آپ کے علم میں آئے گا کہ جن 3 کاموں سے روکا تھا ان سے یہ رکا نہیں ہے تو ناراضگی کے اثرات بھی آپ کے اندر پیدا ہوں گے، اور عین ممکن ہے وہ ناراضگی کے جذبات، وہ جو خوشی والی کیفیت تھی جو اس کے حکم کو مان لینے والی، جو ایک حکم اس نے مان لیا، عین ممکن ہے یہ ناراضگی کے جذبات اس کے اوپر بھی غالب آ جائے۔ تو کچھ اس طرح کا معاملہ ہی یہاں ہے۔ اس کے بعد خواص کا روزہ ہے۔ یہ خاص لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی دین کے اندر جو ذرا اوپر والے درجے میں لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ یہ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھ کر روزے کے تقاضوں کو بھی بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو مقاصد کو بھی ذہن میں رکھتے ہیں۔ یہ لوگ صرف پیٹ کا روزہ نہیں رکھتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آنکھ، کان، زبان اور دیگر اعضاء کا روزہ بھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و لسانک و کل عضو منک، اے بندے جب تو روزہ رکھے تو چاہیے کہ تیری آنکھیں بھی روزہ رکھ لیں، تیرے کان بھی روزہ رکھ لیں، تیری زبان بھی روزہ رکھ لے، اور تیرے جسم کا ایک ایک عضو روزہ رکھ لے۔ مطلب یہ کہ یہ سارے کے سارے اعضاء گناہ اور نافرمانی کے کاموں سے باز آ جائیں۔ یہ لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ ان اعضاء کو گناہوں سے بچایا جائے، حتیٰ کہ دوسروں کی طرف سے اگر کوئی اشتعال انگیزی والا موقع بھی آئے تو پھر بھی یہ اپنے روزے کو ڈھال بناتے ہوئے جوابی رد عمل سے گریز کرتے ہیں، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا الصیام جنہ، کہ روزہ ایک ڈھال ہے،
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ، پس تم میں سے جب کوئی شخص کسی دن روزے کی حالت میں ہو، اسے چاہیے کہ نہ تو بے حیائی والی گفتگو کرے اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرے۔ فَإِنْ صَافَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، اگر کوئی تھرڈ پرسن اٹھ کر اسے گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہوتا ہے تو اس کو بجائے اس کی باتوں کا جواب دینے کے صرف ایک جملہ بول دینا چاہیے، انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں تیری گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا ہوں، تیرے لڑائی اور جھگڑے کا جواب میں تجھ سے لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ خواص کا روزہ ہے۔ اس کے بعد اخص الخواص کا روزہ، یہ سب سے اونچا درجہ ہے روزے کا، اور یہ ان لوگوں کو میسر آتا ہے جو مقام مشاہدہ پر متمکن ہوتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ یہ روزے کو صرف کھانے پینے سے پرہیز اور جسمانی گناہوں سے بچنے تک ہی محدود نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ دل کو ہر قسم کی غلط آرزوؤں سے، غلط تمناؤں سے اور غلط خواہشات سے پاک کر کے صرف ایک کی تمنا کو دل میں بسایا جائے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو جائی۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے خیال کو بھی کسی غیر سمت میں جانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حاضرین، یہ تو ہو گئے روزے کے 3 درجات۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ ایمان تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس ہے، ساتھ جو دوسرا لفظ یوز کیا گیا احتساب کا، اور احتساب کا لفظ ہماری زبان میں بھی اکثر یوز ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے جائزہ لینا، انالیسز لینا، اپنا جائزہ لینا، اپنے انالیسز کرنا۔ تو انالیسز بھی ہمیں ساتھ ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر ماہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم نے یہ انالیسز نہیں کرنا تو اس وقت کے گزر جانے کے بعد پھر یہ انالیسز والا وقت کب آئے گا؟ سو ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ روزے کے ان 3 درجات میں سے ہمارا روزہ کس درجے کا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص روزے کے اعلیٰ ترین درجے تک پہنچ جائے، مگر یہ بھی تو ضروری نہیں ہے کہ ہم نے آخری درجے میں ہی رہنا ہے اور روزے سے صرف چھلکا ہی لینا ہے، اور اس کا جو اصل مغز ہے، اس کی جو اصل روح ہے، اس سے ہم نے محروم ہی رہنا ہے۔ صرف 2 باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر ان کا آپ التزام کر لیں تو آپ کے روزے کا معیار کافی بہتر ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 ہے روزے کا احساس اپنے اوپر طاری کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہے خالی روزہ رکھ لینا، اور ایک ہے روزے کے احساس کو اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر تازہ رکھنا۔ اور روزے کے احساس کو تازہ رکھنے سے یا احساس کو طاری کر دینے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت یہ یاد رہے یا وقتاً فوقتاً یہ یاد رہے کہ میں روزے سے ہوں۔ ہم عام طور پر اس بات کو بھولے رہتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ اگر ہمیں یاد رہے کہ میں روزے سے ہوں تو یہ یاد رہنا ہمیں بہت ساری معصیتوں سے بچا سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے زبان کے اوپر کنٹرول۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی زبان آوارہ ہے تو پھر سارا جسم آوارہ ہے، جسم کا ایک ایک عضو آوارہ ہے، اور اگر زبان آپ کے کنٹرول میں ہے تو پھر سمجھ لیں باقی اعضاء بھی آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم، جب ابن آدم صبح کرتا ہے یعنی صبح کا وقت ہوتا ہے، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو سارے کے سارے اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں ایک التجا پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمارے معاملے میں خدا کا خوف کرنا، خدا سے ڈرنا، فإنما نحن بک، ہم سارے کے سارے تیرے رحم و کرم پر ہیں، ان استقمتی استقمنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، وَإِنِ وَجَدْتِ اے وَجَدْنَا، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو پھر ہمیں ٹیڑھا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ضبط نفس کا جو سرا ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول کر دے۔ سو ہم نے پیٹ کا روزہ تو رکھنا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر زبان کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، یعنی زبان کو ہر فضول بات سے، غلط بات سے روک لیا جائے، اور دوسرا کام میں نے بتایا، پہلا جو کام
کہ روزے کا احساس اپنے اوپر طاری کر لیا جائے. یہ 2 کام کر لیں انشاءاللہ آپ کے روزے کا معیار کافی بہتر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آپ کا بہت بہت شکریہ.